السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ توشہ کیس بھی ہے، صدر پاکستان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی ہے۔ اس میں یہ بیان بھی قمر دلشاد صاحب کا کہ 9 مہینے تو الیکشن گئے کیونکہ 6 مہینے پروسیجر معاملہ ہے۔ شروع توشہ سے کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ نے اس پر بہت سے ریمارکس دیے۔ بحث یہ ہے یا شبہ کہ کیا یہ ریمارکس دیے جانے چاہیے تھے، جبکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے خود بھی یہ کہا کہ کل کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ ریمارکس میں کہا گیا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو انصاف کے مواقع کون سے مواقع دیے گئے، یہ سوال پوچھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ 3 دفعہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو تو سنا ہی نہیں گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات بھی کہی، ملزم کوئی گواہ خود پیش نہیں کرتا تو عدالت گواہان کو طلب کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا یہ استفسار تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو گواہ پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ ٹرائی کورٹ نے کہا کہ گواہان غیر متعلقہ ہیں۔ یہ بات الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہی۔ بعد نظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دیا جو درست نہیں تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بعد نظر میں خامیاں ہیں۔ کیا فوجداری مقدمات کی سماعت ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں سزا ہو جائے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کیا قانون میں حق دفاع ملزم کا حق نہیں؟ دفاع کا حق دینا قانونی طور پر لازم ہے۔ یہ جواب تھا وکیل الیکشن کمیشن کا۔ کیا ملزم نے گواہ پیش کرنے کا کہا تھا؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ سوال پوچھا۔ ٹرائل کورٹ کو اتنی کیا جلدی تھی جو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا؟ ٹرائل کورٹ نے اپنے کالعدم فیصلے کی بنیاد پر کیسے فیصلہ کر دیا؟ اس طرح تو فیصلے میں غلطیاں ثابت ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا، یہ بھی پوچھا جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کیا ہر کیس میں اس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ابھی اس پر مداخلت نہیں کر رہے، کل ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، پھر ہم سنیں گے، اور 2 بجے کل سماعت ملتوی کر دی گئی۔ لگ ایسے رہا ہے کہ کل بڑی ہلچل ہوگی اس توشہ کیس میں۔ یہ ہلچل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوگی، اور اگر فیصلہ آیا، اور جو بھی فیصلہ آیا اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس فیصلے پر لگتا ہے کافی اہم بحث ہوگی۔ 2-3 بنیادی سوال ہیں اس ساری پروسیڈنگز کے اوپر۔ کیا یہ ریمارکس جو دیے گئے یہ آج دینے چاہیے تھے جب یہ کیس کل اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ماتحت عدالت میں سنا جا رہا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر آلریڈی، اور مسلم لیگ نون نے ٹویٹس اور بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان پلیڈنگ فار عمران خان ڈزنٹ میک عمران خان لک گڈ، اٹ میکس سی جے پی لک بیڈ، یعنی سی جے پی اس پہ برے لگ رہے ہیں، عمران خان اچھے نہیں لگ رہے، ویری بریزن۔ انہوں نے ایک تو یہ ٹویٹ کر دی، دوسری ٹویٹ میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے کورٹ پر تنقید کی، سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ اگر ہم وہ چلا سکیں ٹی وی سکرینز پر، وہ ابھی ہمارے پاس سکرین پر ہے نہیں، لیکن جب آئے گا تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس میں بھی اسی قسم کی بات کہی گئی تھی۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ سنا ہی دیا ہے تو کل ہائی کورٹ کے انتظار کی بھی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ریز کیا انہوں نے اس کیس پر۔ ایک تو یہ کہ کیا اس پروسیڈنگز کے اوپر جس طرح یہ ریمارکس دیے گئے ہیں دیے جانے چاہیے تھے۔ دوسری طرف آج میاں نواز شریف صاحب بھی بولے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کس طرح سزا سنائی گئی، عدالتیں کس طرح یہ کر رہی ہیں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن جو اب کیس چل رہے ہیں عمران خان کے، یہ کرپٹ ہے، اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جو بھی کیس چل رہا ہوتا ہے، آج یہ توشہ خانہ چل رہا ہے، آج سے 4-5 سال بعد یہیں بیٹھ کر بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے جی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اس ٹائم، جیسے کہ اس وقت کے فیصلے کے بارے میں آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو یہ اتنی زیادتیاں ہوتی کیسے ہیں، کیوں ہوتی ہیں اتنی زیادتیاں؟ ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی لائی گئی، وہ بائسڈ ہے عمران خان کے خلاف۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پالیٹکس سے باہر رکھنے کی کوشش ہے، اور یہ آبجیکٹو یا یہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ہمارے پٹیشنر کو یعنی عمران خان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے دلاور کے بارے میں 4-5 پیراگرافس ہیں، وہ فیس بک پہ ان کی پوسٹ موجود ہے، جس کو فیس بک کو ڈینائی کرتے، پوسٹ کو ڈینائی کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے کیا کیا خرابیاں کی،
ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن کی, ای سی پی کا ایویڈنس انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. اس میں ان چیزوں پر ذرا گفتگو کرتے کہ آخر کل کیا ہو سکتا ہے, اور جو پروسیجرز ہیں وہ ٹھیک ہیں جس طرح ڈیلے کیا گیا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو بڑا آسان کیس تھا, 3 سال سے کم سزا ہے, 3 سال کی سزا ہے, تو یہ تو آسانی سے بیل مل جانی چاہیے. یہ صرف اس کیس میں نہیں, کسی کیس میں بھی ایسا ہو تو مل جایا کرتی ہے, لیکن اس کیس میں وہ بیل نہیں ہو رہی. اور ایسا لگتا ہے کہ ایک گرفتاری چیئرمین تحریک انصاف کی آلریڈی ہو چکی ہے کیس میں, جو کہ سائفر کیس ہے, اور ایک اور کیس میں بھی جو 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس کا کیس ہے, اس میں بھی لگتا ہے ایسے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اس چیز کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کل چیئرمین تحریک انصاف کو بلا لیا ہے. وہ جو پارک میں واک کرنے شام کو جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی شام کو پارک میں جانے کی بجائے دوپہر کو مائی طرف آ جائیے گا. یہ کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. جہانگیر خان جدون صاحب, فارمر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, بہت شکریہ آپ. شہباز کھوسہ صاحب وکیل ہیں, بہت شکریہ شہباز کھوسہ صاحب آپ کا بھی. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. کھوسہ صاحب کیونکہ یہ کیس دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ کا, سو اس لیے اس میں رہنمائی ان سے لیں گے, اور جو صدر کا خط ہے اور قانونی جو چیزیں ہوں گی اس پر بات کریں گے بیرسٹر عابد زبیری صاحب سے بھی, اس کیس پہ بھی اس پہ بھی. اور قمر دلشاد صاحب فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, خط بھی ایک لکھا گیا. جدون صاحب پروسیجرلی یہ جو ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ سب سے پہلے بتائیں کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں, جیسا کہ پہلے آپ نے کہا ہے کہ یہ والی آبزرویشن ایک کیس پہ دینی چاہیے, نہیں تو میری لیگل اوپینین یہ ہے کہ ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے, کیونکہ کیس آلریڈی پینڈنگ ہے. جس بھی پارٹی کا کیس پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فائنلی اپیل جو ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے پاس جائے گی. جو بھی وہ ججمنٹ دیں گے وہ فائنل ججمنٹ ہوگی. سپریم کورٹ کے اوپر تو کوئی کورٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کا پہلے بھی 2-3 دفعہ دوسرے بینچ میں کیس لگا ہے عمران خان کا یہی کیس, لیکن انہوں نے کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیے. تو اس سے ایک جو مطلب ایک میسج جاتا ہے نا, وہ تھوڑا سا صحیح نہیں آتا کہ یہ جو کیس آلریڈی پینڈنگ ہے اس پہ میرٹ پہ کل بحث ہونی ہے, پھر ایک فیصلہ ہونا ہے, تو اس پہ ایسے ریمارکس آ جانا. ہو سکتا ہے کیس کمزور ہو, اس وقت ان کے پاس گڈ گراؤنڈ ہو. آپ کے خیال میں کیس کمزور ہے؟ نہیں, جس طرح آتے ہیں اس کی طرف بھی نا, دیکھو ہر ایک کیس میں ایک آدھ پوائنٹ. پہلے آپ کے شو میں ہم بتا چکے ہیں کہ جج صاحب نے آخری دن پہ بہت جلدی کی ہے, اور یہی ان کا دیکھیں ایک اچھے کیس کو بھی آپ کسی ایک آدھ پوائنٹ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گو ٹو دا ایکیوزڈ. کرمنل جورسپروڈنس کا سیٹل لا ہے. اب اس میں دیکھیں نا, ایک اگر آپ یہ جو نکات ہیں سارے سپریم کورٹ میں آ جائے, نہیں سر یہ نکات ان کو ججمنٹ میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اب تو آ گئے ہیں نا, نہیں کریے, میں تو کہتا ہوں یہ آبزرویشن آج سپریم کورٹ کو نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن جو نکات ہیں چلے میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. اس سے پہلے کہ کھوسہ صاحب کے بعد زبیری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آج کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کل فیصلہ آ جائے گا سب سے پہلے اگر یہ اس کو اس طرح دیکھ لیں؟ دیکھیے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں آج, اس پہ جو نیچرلی تینوں ججز نے ان کے سامنے ایک کیس تھا, وہ کیس پروسیڈ کیا, وہ کیس چلا ہے, تو ظاہری بات ان کی آبزرویشنز تو آئیں گے, وہ سوالات تو کریں گے نا اس کے کیس پہ. یہ کہہ دینا کہ جی اس پہ اثر پڑے گا اس کا, وہ تو دیکھنا پڑے گا. ہائی کورٹ اپنا کیس اپنے سامنے میرٹس پہ جو اس کے سامنے کیس ہوگا اس پہ فیصلہ کرے گا. ان کے سامنے جو کیس تھا ججز نے اس پہ اپنا کر دیا, انہوں نے آبزرویشن دی تینوں ججز نے. میں نے یہ بھی نہیں کہ صرف چیف جسٹس صاحب مظاہر نبی, جسٹس مندوخیل نے بھی سوالات کیے, وہ کرمنلز کے یہ لوگ بڑے لائرز بھی رہے ہیں اور ججز بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بیسک سوال ان کے سامنے کیس تھا, لیکن انہوں نے کوئی اس پہ فیصلہ تھوڑی صادر کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کل ہائی کورٹ میں کیا. سر اس کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے لوور کورٹس پر اگر اس طرح کے بڑے سوالات اور گیپنگ ہولز جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں, اگر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے, اور اگر یہ بنائے اس کا امپیکٹ تو ہوگا چھوٹے کورٹ ماتحت عدالت پہ, چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں. پہلی بات ہے ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ چھوٹا کورٹ نہیں ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے سر. مطلب کہ وہاں دیکھیں آبزرویشن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن فیصلہ ان جج صاحب کرنا. اور دیکھیے یہ آبزرویشن جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ججمنٹ بھی اس کی لائن پہ ہی آئے. آبزرویشنز جو آ رہی ہوتی ہیں وہ جج اپنے سمجھنے کے لیے جو سامنے ان کے کیس ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آبزرویشنز دے رہے ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آبزرویشن ہے اس سے کیس کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جو مین ایشو ہے اس کے اندر شروع سے جو ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے اجلت میں یہ فیصلہ کیا ان اے ڈی جے صاحب نے, ایک دن کے اندر فیصلہ کیا, ان کے بکلا کو نہیں سنا گیا. وہ جو جورسڈکشن کو ان کو پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا, یہ ہم نے آپ کے چینلز پہ ہر جگہ بیٹھ کے مختلف وکلا نے کہی ہے کہ اسی جس پوائنٹ کو ان کا سیٹ
سائڈ ہو گئے تھے ان کے جورسڈکشن کے جو پوائنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ہی فیصلہ کر دیا. پھر ان کی گواہان کو حق نہ دینا یہ ایک بڑا سیریس لیپس ہے جوڈیشل اس میں, کہ مطلب کہ آپ نے ان کے گواہان کو سنے بغیر اجرت میں فیصلہ کر دیا, کیونکہ آپ 5 کو چھٹی پہ جا رہے تھے. ہمیں تو اس دن پتہ ہی نہیں تھا جب یہ ججمنٹ آئی کہ ان کی اس دن چھٹی اگلے دن سے سینکشن ہو گئی تھی, کیونکہ آپ انتظار کر لیتے. یہ کرمنل کیس تھا کسی کو, اور میکسیمم جتنی سزا لا میں دی تھی وہ آپ دے کے چلے گئے. وہ دیکھیں وہ آپ کی ثواب دید ہے. 3 سال کی سزا ہے, اس کو سزا کو سسپینڈ ہونا جانا چاہیے نارمل پروسیڈنگز میں. اور جو غلطیاں اس کیس میں کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے, کرمنل لا کی جو جورسپروڈنس ہے اس کے خلاف یہ کیس ہے. تو اس کے اوپر یہ میرے خیال سے ہائی کورٹ میں جائے گا. ہائی کورٹ اپنے حساب سے فیصلہ کریں گے اور کریں گے. لیکن دیکھیں جو چیز ہے, ہائی کورٹ نے بائسڈ کی جو ان جج کے خلاف اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس کی, ان لوگوں کی وہ ڈسمس ہوئی. لیکن جو اپلیکیشن تھی گواہان کو جو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی بلانے کی, اس کو پینڈنگ رکھ دیا. اور اس کے باوجود بھی ان جج صاحب نے اس پہ فیصلہ کر دیا اور سزا دے دی عمران خان صاحب کو. تو یہ دیکھیں نا, یہ سارے پوائنٹس اب ہائی کورٹ کے سامنے آئیں گے. دیکھیں کیس ان کی سزا تو ان کی جو کنوکشن ہے وہ تو ختم ہوگی جب اپیل ہوگی, لیکن سینٹنس جو ہوتی ہے جس پہ بیل ہو جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے کل ہو. لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ اور کیسوں میں ان کی گرفتاری دکھا دی جائیے. اگر یہ سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے تو موسٹ پروبلی وہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے, وہ کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے. کھوسا صاحب ایک پٹیشن جو یہاں طریقہ ہے, اچھا طریقہ نا سر. شہباز کھوسا صاحب سب بات کرتے ہیں ابھی اور چیزوں پہ بھی, میرٹس پہ بھی بات کریں گے. آپ کو پتا پاکستان میں بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ آج جو میں نواز شریف صاحب کا اس لیے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے آج کہا دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا. اب وہ پوری ایک تفصیل بتاتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح جسٹس اور جنرل باجوہ, جنرل فیض, انہوں نے مل کے مجھے نکالا بھی, مجھے سزائیں بھی دلوائی, مجھے اس سے بھی باہر نکالا. ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہے, ہم اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑا غلط کیا لیکن دوسرے کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب ٹھیک ہو رہا ہے, اس کو اندر کر دیں, اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, اس کے خلاف جو دل کرتا ہے فیصلہ دے دینا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا جب تک یہ کریں گے نہیں تو یہ جو میوزیکل چیئرز ہے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ چلتی رہے گی. آج رونے والا کوئی اور ہے, کل کوئی اور تھا, آنے والے دنوں میں کوئی اور ہوگا. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آپ لوگوں نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سر یہ ہم نے نہیں دی بٹ ہماری طرف سے آپ کی طرف سے دی گئی ہے. میں اگر کہہ دیں تو چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے وہ پٹیشنر ہیں اور آپ وکیل ہیں ان کے. یہ جو آپ لوگوں کا جو گرج ہے یا گریونس ہے ٹورڈز کورٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, لوور کورٹ بھی, اور اب یہ درخواست بھی, آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ سر ایک تو یہ کہ میرا پرسنل اس میں ویو ذرا ڈفرینٹ ہے. ہمیں لسٹ سے تعلق ہوتا ہے, ججز سے نہیں, اور گریوینس جو ہے ہمارا وہ دوسری سائڈ سے ہوتا ہے, ججز سے نہیں. بٹ اس کیس میں ٹھیک ہے, خان صاحب کو یہ فیل ہوا اور انہوں نے کہا ہی اپنے کاؤنسل کے تھرو. بٹ ہم اس سے, اور وہ بھی جس طرح ساری چیزیں سامنے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ڈیفنس کا رائٹ کلوز ہو جاتا ہے, ایک ہی دن میں آرڈر آ جاتا ہے. پہلے ہائی کورٹ جو ہے وہ ایشوز فریم کر کے 12 ایشوز فریم کرتی ہے اور اسی جج کے پاس واپس بھیج دیتی ہے جو اس پہ آلریڈی اپنا ویو دے چکا ہے. تو شاید یہ گراؤنڈز ان کے ذہن میں تھیں جب یہ اپلیکیشن انہوں نے دی. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آلسو برنگ آؤٹ اندر پوائنٹ جو کہ زبیری صاحب میرے سینئر ہیں, انہوں نے مس کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کی بھی اس میں ایک بینچ کی ججمنٹ تھی جس میں آلریڈی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لیا جائے گا. سو یہ سارے یہ جو پوری کمپلینٹ کا چلنا اور اس کے بعد ان کو اس کے کانسیکوینس میں اریسٹ کر لینا, یہ ایڈورس ایکشنز ہی ہیں. صرف بیسکلی اب میں یہی بات کہوں گا کہ یہ 3 سال کی سزا ہے. اگر یہ عمران خان نہ ہوتا, کوئی اور ہوتا, XYZ ہوتا, تو یہ ان آل پروبیبلٹی یہ سینٹنس کب کی سسپینڈ ہو چکی بھی ہوتی. بٹ کیونکہ یہاں پہ یہ بات تو حکومتی وکلا جو ہیں, جو لیڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ تو اب کھلے عام کہتے رہے ہیں کہ یہ تو سسپینڈ ہو جائے گی, یہ تو زیادہ دیر نہیں چلنے والی ہے جی, وہ بھی میکسیمم سزا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سنا بھی نہیں گیا اس کے وکیلوں کو, اس میں اتنے میجر جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہیں. کیا یہ الیکشن, یہ بیسکلی تو توشہ خانہ کیس میں ایک مس ڈیکلریشن کی کمپلینٹ 6 MNAs نے دی پرویز اشرف صاحب کو, وچ واز وے بیانڈ لمیٹیشن. 120 دن کے اندر کمپلینٹ. سر لیکن یہ بھی تو سوال پوچھا گیا نا عدالت میں کہ یہ 120 دن شروع کب ہوتے ہیں؟
کیا یہ جب ایویڈنس آتا ہے تو شروع ہوتے ہیں، یا جب جس دن آپ اپنا سبمٹ کرتے ہیں گوشوارہ فائل کرتے ہیں سر، جس دن گوشوارہ فائل کرتے ہیں اس کے بعد 120 دن ہے، کیونکہ اس میں آگے سے جواز یہ دیا گیا 1000 کے قریب ممبران ہیں، ممبران نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی، اتنا وقت کہاں ہوگا کہ 120 دن کے اندر ان ساروں کو کیا جائے؟ تو اس طرح کے آرگومنٹس بھی آ رہے ہیں، شاید یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا یہ تو اب یہ دیکھیں نا، میرے نام ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کورٹ سے، کوئی پراپرٹی ہو جاتی ہے تو کوئی آ کے اس پہ اسی پراپرٹی پہ دوبارہ میرے خلاف کیس کر دے، تو اس طرح تو میں پورے پاکستان کے آبجیکشن بھگتتا رہوں۔ یہ لمیٹیشن اسی لیے ہے کہ سب لوگ اس دن کے اندر، اس ٹائم فریم کے اندر کر لیں، اور یہ کسی عام ایم این اے کے خلاف آبجیکشن نہیں کر رہے تھے، یہ عمران خان تحریک انصاف کے ہیڈ کے اور وزیر اعظم کے خلاف کر رہے تھے، تو یہ 120 دن بہت تھے۔ بہرحال یہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، اور یہ ہم روز دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں لمیٹیشن۔ سر آپ لوگوں کا میں بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی جے کے بارے میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ سر میں تو دیکھیں، جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ پہلے جج ہوتے ہیں، اس سے پہلے وکیل ہوتے ہیں، وہ جج بنتے ہیں، وہ بڑی ایک ریگر سے گزر کر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم شاید کیس صحیح طریقے سے نہیں پلیڈ کر پاتے۔ بہرحال وی ایکسپیکٹ کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں گے، اینڈ وی ہیو۔ سر آج تک ویسے کتنے ججز پر اعتراض اٹھایا گیا اس طرح ریٹن فارم میں، اور خصوصاً سر دیکھیں، ہماری طرف سے، ہمارے سے پہلے کچھ کاؤنسلز نے یہ اعتراض اٹھائے، ہم نے ایز کاؤنسل اس میں اس چیز سے اوائڈ کیا ہے۔ ہمیں انہی کورٹس کے پاس جانا ہے، ہمارے ریسپیکٹیبل آنریبل ججز ہیں، ہم ان سے انصاف کی توقع کرتے ہیں۔ یہ سب ججز پر پریشر ہوتے ہیں، اور یہ ججز جو ہیں بڑے اسٹرانگ نروز کے ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ پریشر ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور فیصلہ بہرحال آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ سر لیکن آپ کی پلی کیا ہے اس اگر میں نہیں ہوتا تو ہمارے سپریم کورٹ پاکستان سے کہ ان کو ہٹایا جائے؟ آپ کی سر دیکھیں، ہماری پلی یہی ہے کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں جو کہ بڑے کلیئرلی ہم نے اسپیل آؤٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ بیونڈ لمیٹیشن کمپلینٹ فائل ہوئی، دوسرا اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا آبجیکشن ہے، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اور ابھی پٹیشن پینڈنگ ہے۔ سر آپ تو کہہ رہے ہیں وہ بائسڈ ہیں، وہ ہمیں اندر رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہ لڑیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑے سیریس چارجز لگا رہے ہیں آپ۔ سر یہ جو الزام وکلا لگا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے وہ بہتر ایکسپلین کر لیں گے۔ ہمیں اندر رکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر میں ججز کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، ان کے سامنے ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے۔ سر ہمیں جو اندر رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طریقے سے نکالا گیا میرے خلاف، کاش وہ یہ بھی بتا دیتے کہ ایون فیلڈ پراپرٹی لی کہاں سے گئی تھی اور کیسے لی گئی تھی۔ باقی ساری تقریریں تو بعد میں وہ کریں نا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے سر، توشہ خانہ کی مس ڈکلیریشن کا کیس ہے، اور اگر یہ توشہ خانہ کی مس ڈکلیریشن اسی اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا ہوا ہے۔ بہرحال دیکھ لیتے، چلے یہ بھی فیصلہ آتا رہے گا۔ سر اب میں ذرا جدون صاحب، کل فیصلہ آ جائے گا؟ لگ تو رہا ہے زبیر صاحب تو کہنے کل لگتا ہے ایسے کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں، اب کیس تو فکس ہے آرگومنٹ کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، ورنہ سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ میں، لیکن دیکھیں آپ یہ کل جو فیصلہ کریں گے نا، ہو سکتا ہے وہ سزا سسپینڈ کرے نہ کرے، تو اس کی اپیل پھر سپریم کورٹ میں کرنی پڑی۔ یہ پہلا کیس سپریم کورٹ میں کرنے کا ڈفرنٹ ہے، یہ ان کی جو سول ریویژن تھی نا، اگر آپ 2 منٹ میں دیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو 3/8 کا فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا، اس کے اندر دیکھو ہائی کورٹ نے بھی تھوڑی سی غلطی کی ہے۔ غلطی یہ کی ہے کہ ایک اپلیکیشن ان کے پاس پینڈنگ تھی کہ جی ڈیفینس پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، ساتھ ہی اسی پیراگراف 17 میں ہائی کورٹ کہہ رہے جی آپ کل ہی جا کے فائنل آرگومنٹ کر لیں، کیونکہ جج صاحب نے جانا تھا باہر۔ یہ دیکھو تھوڑا سا، اگر آپ میں تو میرا جج صاحب نے جانا سی تو سزا دے کے جانا سی، کنسسٹنٹ بھی جو ہے نا، اب یہ 2 دن بعد ہو جاتی نا کہ سزا ہی دینی تھی، یہ تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے جانا سی نا سر۔ یہ آپ تھوڑا سا اس میں دیکھیں نا، سیدھے کیس کو انہوں نے تھوڑا سا وہ مطلب ہے اس میں ایک ایسا ڈیفیکٹ ڈال دیا کہ بھائی آپ نے اگر جانا ہے تو آپ کہیں جی ایویڈنس لے آؤ، اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گا، سننے کے بعد ڈسکارڈ کر دوں گا۔ اب سپریم کورٹ پہ یہی کوشچن اٹھا رہی ہے، کل ہائی کورٹ میں ان کی یہی آرگومنٹ ہوں گے جی کہ ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، جس میں میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میری لیگل اوپینین ہے کہ جج صاحب کو 1-2 دن وہ کہتے تھے کل لے آئیں گے، ایویڈنس ریکارڈ پہ لے آتے، اس کے بعد ان کے پاس یہ جواز نہ رہتا کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں۔ سو فیئر ٹرائل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل یہی آرگومنٹ کریں گے، جو آج آبزرویشن آئی ان کے یہ آرگومنٹ ہوگا ہائی کورٹ کے پاس، جی ہمارے سنا نہیں گیا، ہمارے جو وٹنس ہیں وہ ہم نے پروڈیوس نہیں کیے، ان کو کراس ایگزامن نہیں کیا گیا۔ حالانکہ دوسری سائڈ کی یہ آرگومنٹ ہے کہ ارریلیونٹ ہے، چاہے ارریلیونٹ بھی ہے لیکن آپ ریکارڈ پہ لے آتے ہیں، ڈیفینس کا رائٹ تو ہے نا جی، ڈیفینس کا رائٹ ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی ڈیفینس میں مانتے ہی نہیں جی۔ ہاں جی، دوسرے ارریلیونٹ ڈیفینس ہے، یہ تو فیصلہ پٹیشنر نے کرنا ہے، یا جس کا جو اکیوزڈ ہے۔ نہیں، جب وہ ایگزامن ہو گیا 342 تھا، اس نے کہا جی میں پروڈیوس کروں گا،
تو ایک دن کا مسئلہ تھا, انہوں نے کہا جی ہم کل لے آئیں گے, اگر کل نہ لے کے آتے ہو جی آپ کو کل کا موقع دیا, آپ نہیں لے کے آ رہے, میں ایویڈنس کلوز کرتا ہوں. تو گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا تھا زبیر صاحب, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. منٹس کا نہیں گھنٹوں, جی منٹس. چلو کیا تھا منٹس کا ٹائم؟ نہیں منٹس کا نہیں, انہوں نے پہلے کہا تھا, انہوں نے ایک لسٹ بھی دی تھی, انہوں نے کہا تھا کراچی میں ہے آج نہیں آ سکتے کل آئیں گے. انہوں نے کہا جی آج ظاہر ہے انہوں نے جانا تھا, تو انہوں نے کہا جی آج لے آئیں 12:30 تک لے آئیں. دوپہر 12:30 انہوں نے فیصلہ سنا دیا. چلے ایک بریک لے لیں. 12:30 بجے مطلب 12 بجے رکھ کے 30 منٹ 30 بڑا ٹائم ہے کراچی 30 منٹ میں کئی دفعہ یہی تو آپ کو بینیفٹ ملے گا نا, سارے اس کا کیس کا بینیفٹ آپ کو مل رہا. آپ کہہ رہے ہیں نا سر, یہ آپ کو جدول صاحب بینیفٹ سے مل ہم جائے گا. سیکھتے ہیں سر, یہ ہمارے بڑے اچھے وکیل ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمپلینٹ فائل کس کی طرف سے ہو رہی ہے. کیا یہ سیکرٹری ٹو دی الیکشن کمیشن یہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے؟ اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بیکاز الیکشن کمیشن تو وہ لکھا ہوا اس میں کہ ممبرز اینڈ چیف الیکشن کمیشن فارم الیکشن کمیشن. تو یہ ایک سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں, تو یہ تو کمپلینٹ ہی نان ایسٹ ہے. وہ اگر ویسے زبیری صاحب سے پوچھوں, ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں, میں بریک بھی لینی, میں نے ذرا زبیری صاحب کو دیکھیں, انٹرسٹنگ بات ہے, کل چیئرمین تحریک انصاف کو بلا بھی لیا انہوں نے. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ڈفرنٹ سچویشن. وہ بریک کے بعد بتائیے وہ ڈفرنٹ کیسے, مطلب آپ مجھے کہا سب آ جائیں اور میں کہوں سر میں یہ نہیں چاہوں, تو اس کی وجہ ڈفرنٹ ہے کیا سر؟ میں اب ذرا جو خط لکھا گیا صدر پاکستان نے, ذرا اس کا آئینی اور قانونی, اب یہ قانونی ایک اور طرف جنگ شروع ہو گئی ہے. کتنے عرصے الیکشنز نہیں ہوں گے, کتنے عرصے کے لیے ملتوی ہو, کیا خط صدر لکھ سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کیا کہے گا. یہ میں آپ کو خبر بتا دوں, مجھے کسی بڑے سینئر آدمی سے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن میں, انہوں نے کہا صدر کے پاس اختیار نہیں ہے, اگر وہ تاریخ دیں گے تو ہم مسترد کر دیں گے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. صدر پاکستان نے آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب, کیا صدر تاریخ دینے کے مجاز ہیں الیکشن کی آرٹیکل 48(5) کے تحت؟ آپ کا کیا خیال ہے کنور دلشاد صاحب؟ جناب, اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 48 کا سب سیکشن 5 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھنے کے مجاز ہی نہیں. اس کے لیے پرائم منسٹر کی ایڈوائس لازمی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 48 میں کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آگے چلتا ہے. تو یہاں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر خط لکھنا جو ہے وہ غیر منطقی ہے. اور سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جو سیکشن جو ہمارا آرٹیکل 58(1) اور سیکشن جو الیکشن ایکٹ کا 57 اور 58 کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو جو الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو تفویض کر دیے گئے ہیں. الیکشن ایکٹ کے تحت جو ابھی حال ہی میں جو پارلیمانی ایکٹ ہوا اس میں انہوں نے آرٹیکل سیکشن 57 میں ترمیم کر کے جو پریزیڈنٹ کا جو استحقاق تھا مشاورت کا وہ حذف کر دیا. ہاں لیکن آئین تو کلیئر ہے نا سر, اب کہ پریزیڈنٹ dissolves National Assembly, appoint a date not later than 90 days for the date of for the holding of a general election to the Assembly. آئین آگے آئے گا نا, ایکٹ تو نہیں آئے گا. آئین کا آرٹیکل 90 کا جو آپ بات حوالہ کریں 90 ڈیز الیکشن کروانے کے بارے میں, تو بس سب سے بڑی اہم رکاوٹ جو ہے وہ آرٹیکل 51 بھی ہے. 51 کیسے رکاوٹ ہے سر؟ ہولڈ میں زبیر صاحب, آپ کے خیال میں صدر تاریخ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل سر, یہ بالکل میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کنور صاحب سے جو کہ ایکسپرٹ ہے. دیکھیے اس کے اندر جو ڈیزالو ہوئی پارلیمنٹ, میں آ رہا ہوں کنور دلشاد صاحب, آپ کی کٹ گئی تھی تو اب ذرا زبیری صاحب بول رہے ہیں, آپ کی آواز اب بھی ہمیں نہیں آ رہی. میں آتا ہوں, ان کا جواب سن لیں پھر آپ اپنا ایڈ کر دیجیے گا اس میں. جی زبیری صاحب. دیکھیے آپ دیکھیں اس کے اندر جو پرائم منسٹر نے ایڈوائز دی 9 تاریخ کو صدر مملکت کو کہ ڈیزالو کر دیں آپ اسمبلی. صدر مملکت نے ڈیزالو کر دی ہے, 48 گھنٹے والا پیریڈ نہیں لگا. تو یہاں صدر نے اس سمری کو سائن کیا جو پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر آن کی, اور آرٹیکل 58(1) کہتا ہے کہ when the president shall dissolve the national assembly on the advice of the prime minister تو اور دا کیبنٹ. تو اب انہوں نے 58(1) میں اپنی استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈیزالو کیا, لیکن ایڈوائز ان کو 48(1) میں آئی.
جب پریزیڈنٹ, اس کے مطلب اسمبلی جو نیشنل اسمبلی جو ڈیزالو کی وہ ڈیزالو کی پریزیڈنٹ نے. اگر پریزیڈنٹ جب ڈیزالو کرتے ہیں نیشنل اسمبلی تو پھر ہم آرٹیکل 48(5) میں آ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان کلوز 1, یعنی یہاں جب تاریخ دے گا صدر تو وہ کلوز پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں نان آبسٹینٹے کلوز ہے 48(5) آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھا. یہاں جب بھی یہاں جو ہے صدر اگر جیسے ہی اسمبلی صدر صاحب جو سمری تھی اس کو سائن نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جاتی, تو پھر ہم سیکشن 57 جو اب امینڈ کر دیا انہوں نے اس میں چلے جاتے جس میں الیکشن کمیشن مجاز ہوتا تاریخ دینے کے. تو یہ دو فرق. اور دوسری بات ہے کیا ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ یہاں کوئی شک ہے کسی کو کہ صدر نے ڈیزالو کی اسمبلی یا 48 گھنٹے کے بعد ڈیزالو ہوئی جو ایک آئین میں طریقہ کار دیا ہے؟ اور یہی کیس 1 مارچ کا جو ججمنٹ تھا اس کے اندر یہی آیا ہے کہ جب آپ نے کوئی گورنر یا صدر ڈیزالو کرتا ہے تو ان کو تاریخ دینی ہے. اگر وہ ایفلکس آف ٹائم سے یعنی 48 گھنٹے کے بعد اگر صدر یا گورنر سائن نہیں کرتے تو پھر آپ سیکشن 57 پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل کلیئر ہے. یہاں صدر نے تاریخ دینی ہے. وہ آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے, وہ پہلے وہ آئین شکنی کر چکے ہیں, پھر کرتے رہے بیٹھ کے. ٹھیک, ہم نے سپریم کورٹ بعد نے تو اسی پوائنٹ پہ پٹیشن داخل کر دی ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. کنور دلشاد صاحب 48 کے تحت کی ہے, اسی کے تحت ڈیٹ دینی. دلائل میں تو ہم ٹھیک فرما رہے ہیں, عابد زبیری صاحب غالباً ٹھیک فرما رہے ہیں, اپنے کا منطق ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو سیکشن 57 بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا. وہ بھی الیکشن ایکٹ کا جو بنا ہے ترمیم کی گئی ہے جس میں کہ تو پریزیڈنٹ کا جو استحقاق تھا مشاورت کرنے کا وہ حذف کر دیا گیا. تو ابھی تمام اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو مل گئے تو وہ انتخابات کی تاریخ کا متعین کریں گے. سر اس میں ذرا ایک کلیئرٹی دے دیں کنور دلشاد صاحب, ایک کلیئرٹی دے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ کے تحت کلوز 57 میں مشاورت ختم کر دی گئی ہے, لیکن وہ مشاورت ٹھیک ہے. اب یہ صدر صاحب نے خط لکھا ہے کہ آپ اس سے مشاورت کریں, کس قانون کے تحت مشاورت؟ اس کے تحت قانون. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مشاورت نہیں ہو سکتی, لیکن اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ صدر خود تاریخ دے سکتے ہیں. صدر تاریخ دینے کے مجاز نہیں رہے نا سیکشن 57 کے تحت. صدر کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی تاریخ متعین کر سکے. ہاں پہلے جو ہمارا جو تھا سیکشن 57 یہ اب پارلیمنٹ ایکٹ کی ترمیم سے پہلے اس وقت صدر صاحب کی مشاورت بڑی لازمی تھی, مینڈیٹری تھی. سر مشاورت ختم ہو گئی نا, فیصلہ اگر یہ میں نے جتنی زندگی دیکھی ہے, میں جدون صاحب سے بھی یہی پوچھ لیتا ہوں, جتنا میں نے سنا ہے جی, اگر ایک ایکٹ ہے اور ایک آئین ہے, آئین سپر سیڈ کرتا ہے سو آئین درست ہے, آپ اپنے دلائل ہوتے ہیں, ہمارے دلائل تو یہ آ رہے ہیں کہ اگر آپ تو آپ کیا میری اس خبر کی تصدیق کریں گے کہ اگر صدر صاحب نے تاریخ دی تو الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرے گا؟ نہیں, صدر کے پاس تو اختیار اسمبلی کی جو الیکشن تک کی تاریخ دینے کے مجاز ہی نہیں رہے. سر صدر نے دے دی تاریخ, فرض کریں صدر نے دے دی تاریخ 58 کے ساتھ, اور تمام اختیارات وہ الیکشن کمیشن کو مل گئے ہیں. اور اسی لیے جو کل جو خط کی روشنی میں جو کل الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اہم اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ فیصلہ کریں گے, لیکن ہماری جو ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان کا جو ہے وہ صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کریں گے. وہ اس کے خط کا جواب دے دیں گے کہ جناب آپ کا جو خط ہے اس میں آرٹیکل 58(1) اور سیکشن 57 اور 58 کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو آپ سے مشاورت جو ہے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. ہم آپ سے مشاورت کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے ہم. تو وہ کس بات کے ہم آپ سے مشاورت کریں جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں. زبیری صاحب حاصل میں زبیری صاحب کرے گا نہیں ملاقات کرے گا, وہ خط کا جواب. ٹھیک سر, یہ ایک چیز ہے, دو مختلف چیزیں کر لیں, دو ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی مشاورت کے اوپر کل الیکشن کمیشن کہے گا صدر سے مشاورت کسی قانون کے تحت نہیں ہے, اس لیے میں مشاورت ہم نہیں کریں گے. یہ ایک آرگومنٹ. دوسرا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا صدر کا اختیار. پھر بھائی صاحب اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ کیا صدر مشاورت کا جو خط لکھا ہے غلط لکھا ہے کیونکہ کسی آئین کے تحت یا کسی قانون کے تحت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, اب اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے یہ پہلے سپریم کورٹ کے اندر, میں آ رہا ہوں جدون صاحب کو سن لوں, میں اس کے بعد آپ کے پاس. آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس سیٹل ہو چکا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صدر نے کے پی کے لیے تاریخ دے دی, پھر انہوں نے وہ واپس کی کہ صدر کے پی کے لیے تاریخ نہیں دے سکتا, وہ گورنر دے گا اسی رول کے تحت. اور کیونکہ ادھر پنجاب میں اسمبلی کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے گورنر نے, وہاں پر الیکشن کمیشن دے گا. یہ سیٹل دیکھو, آئین کو آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے کسی بھی لا کے تحت. آئین از اے سپریم لا آف دا لینڈ. آپ اس کو کس طرح ایکٹ کے ساتھ اوور رائڈ کر سکتے ہیں؟ اب اس میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا سامنے لکھا ہوا ہے, شیل اپوائنٹ ڈیٹ.
اب ان کا ایک یہ آرگومنٹ ہے کہ جی ایڈوائز تو پرائم منسٹر آلریڈی بھیج چکا ہے ڈیزالو کرے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر ختم ہو چکا ہے. نہیں, اس کے بعد ایک اور چیز ہے, جو کانسٹیٹیوشن پاور دیتا ہے پریزیڈنٹ کو ان ڈسکریشن, تو وہ ایڈوائز کی پابند نہیں ہے. پابند وہ ہے کہ جس طرح اسٹیٹ کے باقی فنکشن ہے. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس لیے بلایا ہوا کہ پروگرام دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی ڈیٹ پرپوز کریں ان کے مشورے سے کہ ان کے لیے وہ کمفرٹیبل ہو, ان کے لیے کنوینئنٹ ہو. انلیگل ہوگی ملاقات؟ ملاقات کس طرح انلیگل ہے؟ ملکات میں کیا لکھ سکتے ہیں نہ ملکات کے وہ کسی کے خلاف کنسپریسی کر رہے ہیں, کوئی مرڈر کرا رہے ہیں کسی کو, کہ ملاقات انلیگل ہے. یہ ملاقات اگر کسی قانون میں اس طرح کی ملاقات کا ذکر نہ ہو اور ملاقات کی جائے, آپ کہہ رہے ہیں یہ انلیگیلٹی نہیں ہے, دونوں نے مل کے ہی کام کرنا ہے, تو پھر دونوں مل کے بات کر کے کر لیں. یہ کانسٹیٹیوشنل دیکھو, دونوں کانسٹیٹیوشنل, پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاور ہے, یہ از اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا کنٹری, یہ از اے ہیڈ آف دا فیڈریشن. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس کو بلا رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے ڈیٹ دینے کا. آپ کا آگے پروگرام جو ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آبویسلی اس سے کنسلٹیشن تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں اس کو بتاتا ہے یہ آپ میں یہ ڈیٹ وہ دے دے 50 دن کی ڈیٹ یا 60 دن کی ڈیٹ, وہ 60 دن میں نہیں کرا سکتے. آپ 90 دن میں کرائیں, یا آپ ڈیلیمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کتنا ٹائم لگیں گے؟ آیا ڈیلیمیٹیشن ضروری ہے 3 مہینے کے اندر ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, ضروری تو نہیں. وہ کہیں گے یہ ڈیٹ ہے. اس کے بعد دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا تھا اگر آپ اس پہ الیکشن نہیں کرا سکتے آپ دوبارہ سپریم کورٹ میں آ جائیں, ہمیں بتائیں کہ یہ ہرڈل ہے, لیکن ایک دفعہ آپ ود ان 90 days والا پیریڈ جو ہے وہ پورا کریں. اب دیکھیں نا وہ اب یہ کانسٹیٹیوشن کس طرح ہم وائلیٹ کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں کنور دل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں کریں گے, انکار کر دیں گے. جو نہیں ملاقات کرتا وہ تو وائلیشن کرتا ہے کسی چیز کی, وہ تو کنور دل شاہ صاحب کو کوئی بلائے وہ نہیں جائیں, ان کی مرضی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے آپ کے ایک بندے کو یہ کسی آئین کی وائلیشن نہیں ہے, مطلب اریسٹ کر کے نہیں لا سکتے کہ آپ میرے لیے ملاقات کریں. وہ تو میرے خیال میں میرا جو پرسنلی اندازہ ہے چیف کمشنر صاحب جائیں گے, ان کو کنونس کریں گے کہ یہ معاملات ہیں, اس طرح الیکشن ہونے ہیں, میرے پاس یہ مسئلے ہیں, یہ مسائل ہیں. میرے خیال میں چلے جائیں گے, جانا چاہیے. دو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں, دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں کریٹ کیا جانا چاہیے, وہ جانا چاہیے ان کو. پاکستان کس حیثیت سے جائے گا صدر پاک پاکستان کے پاس, کس حیثیت سے جائے گا؟ وہ از چیف الیکشن کمیشن ہی کو کس حیثیت کے باڈی, چیف کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. صدر کے پاس کس حیثیت سے جائے گا وہ, جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے صدر کے پاس اپنے مشاورت وہ اختیار نہیں ایکسرسائز کر رہا ہے کہ میں آپ کو بلانا سبن وارنٹ بھیج رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں کی ہے. ابھی کنور دل شاہ صاحب کس قانون کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی انہوں نے؟ خود کت گئے ہیں. کس حیثیت میں؟ اختیارات ہیں نا, آپ آرٹیکل 232 پڑھے نا, آپ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتے آپ. نہیں وہ اختیارات وہ ٹھیک بات ہے, وہ تو پارلیمنٹ میں اختیارات کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ نا, یہاں اختیار کی بات نہیں ہے, وہ بات ٹھیک ہے. مسرت کرے گا اس کو, آپ دیکھ لو نا کل جو فیصلہ کرے گا الیکشن پاکستان کا فل بینچ, وہ کہے گا ہم تو نہیں جا رہے ہیں. نہیں تو پھر تو پریزیڈنٹ کی بات ہی نہیں مانتا, بات ملاقات کو مسرت کریں. ایک تو پریزیڈنٹ کا میں نے کل میں نے گیلانی صاحب کا ایک وہ کوٹ بتایا تھا, میں پی ایم پی این کوئی نہیں, یہ بھی پریزیڈنٹ ہے, پتہ نہیں پریزیڈنٹ کو کی سمجھتے اس ملک کے. الیکشن کی ڈیٹ دینے کی تھا ویسے اس کو بلا رہے الیکشن کے پاکستان کے بتایا تھا ان کے صدر پاکستان کے تحت. صدر پاکستان ایک الیکشن کی وجہ سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, مکمل پتہ نہیں ہے ملک کا زبیر صاحب کے انڈر تو وہ نہیں ہے. وہ ٹھیک زبیری صاحب سے پوچھو, صدر کے انڈر نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے سر, کوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ کے انڈر ہے, کسی کے انڈر نہیں ہے. مطلب انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, لیکن اس کو آپ نے دیکھو نا الیکشن کمیشن کتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, منسٹر بھی جاتے ہیں, سیکرٹری بھی آتے ہیں, وہ چیف سیکرٹری کو بلاتا ہے, وہ اس کے ان کو بڑی پاور ہوتی ہے کہ بلائیں. صدر کے پاکستان کے پاس جائیں گے وہ. میں زبیری صاحب سے پوچھ لوں, آپ زبیری صاحب ملاقات کر لیتے ہیں. ٹھیک, آپ زبیری صاحب, ٹھیک سر, آپ کا ویو آ گیا سر. الیکشن کمیشن صدر پاکستان کے پاس نہیں جائے گا یا جا سکتا ہے, وہ دو مختلف چیزیں آپ کو میں خیال نے بتا دی, ہم جائیں گے نہیں. لیکن وہ زبیری صاحب سے پوچھ لوں میں ایک سیکنڈ. زبیری صاحب یہ جو ملاقات کے لیے بلانا ہے اور الیکشن کمیشن اگر انکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس قانون کے تحت جائے گا, آپ پہلے اس ایشو کو پہلے اگر ہمارے لیے آسان پہلے دیکھیے, جو بڑی بات جو عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں اتنے بڑے سیکرٹری ریٹائرڈ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جائے گا. اب یہ الیکشن کمشنر نے پہلے ہی آئین توڑا, ان کے خلاف تو پہلے ہی آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز ہو جانی چاہیے تھی جب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. ان کو سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, یہ اسی کی وجہ سے اب یہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ جو آج پہنچ گئے. صدر مملکت ہے وہ بلا رہا ہے, آپ کو کنسلٹیشن کے لیے نہیں بلا رہا, آپ کا کام ہے الیکشن ہولڈ کرنا ود ان 90 days. صدر نے تاریخ دینی ہے, میں تو سمجھتا ہوں صدر کو جب ڈیزالو کی تھی اسی وقت تاریخ دینی چاہیے تھی, وہ انہوں نے پہلے ہی ڈیلے کر دیا ہے. 23 تاریخ ہو گئی ہے آج, صدر صاحب کو پہلے ہی تاریخ دے دینی چاہیے تھی, اور ان سے پوچھیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی, لیکن الیکشن کرانا, فیئر الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن,
یہ اکارڈنگ ٹو لا الیکشن کانسٹیٹیوشن کرانا ان کا کام ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ صدر تاریخ دے رہے ہیں, ان کو نہیں جانا نہیں کرائیں گے تو یہ اپنی آئین کی وائلیشن کریں گے, کیونکہ ان کا بلایا جا رہا ہے کنسلٹیشن کے لیے بتانے کے لیے. کیونکہ دیکھیے انہوں نے خود کورٹ میں آرگیو کیا جب بھی 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی اس کیس میں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, ہم لوگ میں بھی اس میں وکیل تھا. اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں انڈر سیکشن 57(2) ہمیں 54 دن کا ٹائم چاہیے فار دی الیکٹورل پروسیس کا جو کام ہوتا ہے الیکشن ہونے تک 54 دن چاہیے. ابھی بھی دیکھیں سپٹمبر کی 16 تاریخ سے آپ کے پاس 54 ڈیز ہوں گے 90 کے لیے. صدر صاحب کو تاریخ دینی چاہیے, نہیں آتے صدر صاحب کو تاریخ دے دینی چاہیے اور الیکشن اسی تاریخ کو ہونا ہے. وہ مانتے نہیں مانتے وہ پھر آئین کی پھر وائلیشن کریں گے. پھر ہم دیکھیے میٹر ہم نے سپریم کورٹ بار نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ تاریخ جو الیکشن کرانا 90 دن میں کام ہے. سر یہ بتائیں, یہ تو ایک چیز ہو گئی زبیری صاحب, ایک چیز آپ نے ٹیکل کر لی وچ از کہ صدر کا بلانا, کہ اگر نہیں جاتے تو پھر صدر تاریخ دے دیں, آپ کا خیال ہے. دوسرا, اگر صدر تاریخ دے دیتے, ٹھیک, اگر صدر تاریخ دے دیتے, وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بلایا تھا وہ نہیں آتے, ہم نومبر کی یہ تاریخ دے رہے ہیں, 20 نومبر کی تاریخ دے رہے ہیں, لیٹس اسیوم, میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, کیا الیکشن کمیشن آگے سے یہ کہہ سکتا ہے خط لکھ کر کہ سر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, میں یہ اختیار ماننے مسترد کر دے گا؟ یہ نہیں, وہ بالکل مجاز نہیں ہے, یہ بالکل مجاز نہیں, وہ نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ لکھیں اچھی, اب یہ سر بات کرنے دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں پھر کہہ دوں, یہ کیا مسترد کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ پہلے زبیری صاحب بول رہے ہیں, میں آ رہا ہوں, دلشاد صاحب میں آ رہا ہوں. آئین کا کام ہے, آئین دیتا ہے صدر کو تاریخ دینے کا ٹائم. صدر نے تاریخ دے دی, ان کو یہ باؤنڈ ہے اس سے اوبے کرنے کے لیے, دے ہیو ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن. بیکاز اگر وہ مڑ کے کہتے ہیں کہ جی آپ مجاز ہی نہیں ہے تاریخ دینے کے, تو آئیں ثابت کریں کہ وہ مجاز نہیں ہے, یہ سیکشن 57 میں وہ دیں گے تاریخ. دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جب صدر نے جیسے جدون صاحب نے کہا تاریخ دی تو اس کو سیٹ اسائڈ کیا سپریم کورٹ نے کہ وہ مجاز نہیں تھے, کیونکہ وہاں ڈیزالو جو تھی گورنر نے کی تھی, گورنر تاریخ دیں گے, وہ سیکشن 57 نہیں لگ رہا تھا. تو ابھی یہاں ڈیزالو پریزیڈنٹ نے کی ہے 48(5) کے تحت, ناٹ اسٹینڈنگ کلوز 1 جس کے اندر ایڈوائز ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, صدر کو تاریخ دینی ہے. ساری اتھارٹیز ول بی باؤنڈ انڈر 224 کے 90 دن میں الیکشن 90 دن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان. قمر دلشاد صاحب, کیا مسترد کر دے گا الیکشن کمیشن اگر صدر تاریخ دیں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکشن 57 کا سامنے رکھتے ہوئے انہوں کہیں گے کہ جناب یہ ہمارے اختیارات, آپ کے ساتھ مشاورت کرنا, ہمارے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے, تو ہم آپ کے پاس مشاورت بھی کریں گے, اس کا باقاعدہ خط کا جواب دے دیں گے, اور تمام خط کے جواب وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, اور آپ نے آرٹیکل 58(1) کے تحت اس ساتھ ملا کے پڑھے 57, 58 جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے, اس کے تحت آپ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملات میں آپ مداخلت کریں. آپ کو مداخلت کرنے کا آئینی قانونی حق ختم ہو گیا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت, تو لہذا الیکشن میں پاکستان ملاقات نہیں کرے گا, خط کا جواب ضرور دے گا. اور مسترد کر دے گا, ابھی آپ نے خود کہا کہ مسترد کر دے گا, ملاقات کو مسترد کر دے گا, جو ملاقات جو ہوگی اس کو مسترد کر دے گا کہ جی آپ, اور ڈیٹ دے گا اس کو بھی مسترد کر دے گا, اگر صدر نے تاریخ دی اس کو بھی مسترد کر دے گا. اگر انہوں نے تاریخ دی تو وہ بھی مسترد کر دے گا, اور وہ کہہ دے گا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اس کے بعد پورا دیکھو نا, آپ آرٹیکل 51 دیکھیں نا, اس میں باقاعدہ مردم شماری کے بارے میں جب نوٹیفیکیشن کرتے ہیں, ہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ جو حکومت پاکستان جاتے وقت جو 5 اگست کو نوٹیفیکیشن کر دیا مردم شماری کے حوالے سے, اگر سپریم کورٹ اس کو مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر آپ کے 90 ڈیز میں لشر ہو جائے گی. سو اب قمر دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں 20 سیکنڈ میں کہ مسترد کر دے گا الیکشن کمیشن. نہیں, اب قمر دلشاد صاحب کو انہوں نے پہلے بتا دی کنسٹیٹیوشن پارٹی, میں نے بھی آپ کو کہا نا. نہیں اس طرح دیکھیں, قمر دلشاد صاحب کو کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ یہ نہیں دینی چاہیے کہ ایک کانسٹیٹیوشن جو ان کا رائٹ بنتا ہے ان کے بھی آپ میں, تو میرے خیال میں نہیں بات کر رہے کہ جی چیف الیکشن کمیشن مسترد کر دے گا. ان سے مشورہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ میرے خیال میں ایک اتنا ہائی آفیشل جو کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہولڈ کر رہا ہے, یہ خود بھی نہیں کہے گا کہ میں مسترد کروں گا یا نہیں کروں گا. ایک آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایک کوڈ ہوتا ہے, ایک ایتھکس ہوتے ہیں کار کام کرنے کے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں.